بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوات والتسلیمات بن داؤد علیہ الصلوات والتسلیمات بنی اسرائیل کے وہ اولو العزم اور عظیم المرتبت پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات سے نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے منفرد خصوصیات سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے لیے موم کر دیا تھا کہ وہ لوہے کو جس طرح چاہتے تھے اپنے ہاتھوں سے ڈھال لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن کمالات سے نوازا، ان کی بڑی تفصیل ہے۔ اختصار کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو بہا دیا تھا کہ وہ تانبے سے مختلف برتن بناتے تھے، بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا کہ ہوا ان کے تابع تھی، جس طرح ہوا کو حکم دیتے جہاں چاہتے ہوا ان کو لے جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، کہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے آگے تابع تھی، وہ ہوا کو حکم دیتے اور جہاں چاہتے ہوا ان کو لے جاتی تھی۔ ہوا صبح کے وقت ان کا جو سفر ہوتا تھا وہ 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوتا تھا، اور جو شام کا سفر ہوتا تھا وہ 1 مہینے کی مسافت کے برابر۔ گویا ایک دن میں وہ اس دور کے حساب سے 2 مہینے کی مسافت کا سفر کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی سکھا رکھی تھی، جیسا کہ چیونٹی سے ہم کلام ہونا، قرآن مقدس میں ان کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ چیونٹی سے ہم کلام ہوئے، ہدہد سے ہم کلام ہوئے۔ اسی طرح دیگر پرندوں کی حاضری لیا کرتے تھے، مطلب ان کی زبانیں بھی جانتے تھے، ان سے ہم کلام ہوتے تھے۔ سمندری مخلوقات کی زبان بھی سمجھتے تھے اور ان سے بھی ہم کلام ہوتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم اور ان کے امر کے سامنے سر جھکا لیا کرتے تھے۔ جنات کے بارے میں عموماً جو یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جنات بہت بڑی طاقت ہیں، جنات ایسے ہیں، جنات ویسے ہیں، اور جنات کے پاس غیب کا علم ہے، جنات کے پاس وہ خبریں ہیں جو لوگ نہیں جانتے، تو اس کی بھی تردید اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے ضمن میں کر دی۔ میں آج صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے حوالہ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت جب مقرر کر دیا تو ان کو موت آئی، وفات ہوئی، اور اس وفات کو اللہ تعالیٰ نے جنات پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت داؤد علیہ السلام، انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا تھا، اور اپنی زندگی میں کچھ حصہ انہوں نے تعمیر کر لیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام رکے تھے، اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ اپنی زندگی میں وہ مکمل نہ کر سکے تو اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ مسجد بیت المقدس کی تعمیر تم مکمل کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد کے حکم کی تعمیل میں اس کی تعمیر کا کام شروع کرتے ہیں، اور جنات سے اس کی تعمیر کا کام کرواتے رہے۔ جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی اتباع میں اس کی تعمیر شروع کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں تقریباً بیت المقدس کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا تھا، کچھ جزوی کام باقی تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ وہ کام بھی مکمل ہو جائے، لیکن خدا کی طرف سے پروانہ ملاقات آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ فلاں وقت میں آپ کے لیے پروانہ موت لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا ایک شیشے کا محراب بنوایا
اور اس محراب میں جا کر ٹھہر گئے اور اپنی لاٹھی کے سہارے ایسے انداز میں کھڑے ہوئے کہ باہر سے دیکھنے والے کو یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے عبادت میں مگن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کو وفات دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی جنات وہ تعمیری کام کرتے رہے جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے کافی عرصے بعد، جس کی مدت کے حوالے سے اختلاف ہے، آخر میں اس نسبت سے عرض کرتا ہوں، کافی عرصے کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ عصا، وہ لاٹھی جس کے سہارے سے آپ کھڑے تھے، جب وہ دیمک کے کھانے کی وجہ سے گری تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گرے۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ جناب سلیمان علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے، اور تب تک بیت المقدس کی تعمیر کا کام بھی مکمل ہو چکا تھا۔ اب جنات کو معلوم پڑا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کافی دیر پہلے کے انتقال فرما چکے ہیں اور ہم یوں ہی کام کرتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اسی سائز کی، اسی موٹائی کی لاٹھی لی اور اس کو دیمک لگایا کہ دیکھیں کہ کتنے عرصے میں دیمک اس لاٹھی کو کھا سکتا ہے۔ تو ایک دن میں دیمک نے جتنا اس لاٹھی کو کھایا، انہوں نے اس کا حساب لگایا کہ یہ پوری لاٹھی کتنے وقت میں یا کتنے دنوں میں کھائی جا سکتی تھی۔ تو ان کے تخمینے کے مطابق 1 سال میں کم و بیش دیمک نے اس لاٹھی کو کھایا۔ گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد دیمک اس لاٹھی کو، اس عصے کو کھاتا رہا، اور 1 سال کے بعد جب اس نے مکمل اس لاٹھی کو، عصے کو کھا لیا تو وہ گری۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا لوگوں کو اور بالخصوص جنات کو علم ہوا۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اتنا عرصہ وہاں رہے، کیا کسی انسان کو بھی خبر نہ ہوئی؟ ملنے ملانے والے، کھانا پہنچانے والے، دیگر متعلقین، کیا وہ بے خبر تھے؟ اس حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھے نا، آصف بن برخیہ، ان کو اس کا علم تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو چھپا کے رکھا۔ اور ویسے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جب عبادت کر رہے ہوتے تھے تو کئی مہینے تک مسلسل عبادت میں مگن رہتے تھے، اس وجہ سے بھی شاید لوگوں نے توجہ نہیں دی، اور جنات نے بالخصوص اس لیے توجہ نہیں دی۔ اب اس واقعہ میں جو بات بتانے کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے اولو العظم پیغمبر کہ ہوائیں جن کے سامنے مسخر ہیں، جنات جن کے تابع ہیں، چرند پرند کی زبانیں جو جانتے ہیں، اور جو چرند پرند ان کے حکم کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں، سمندری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر رکھا ہے۔ اتنی بڑی طاقت کے باوجود، اتنی بڑی سلطنت کے باوجود، اتنی بڑی سلطانی کے باوجود بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندگی کے ساتھ دوام نہیں ملا، وفات ہوئی، موت آئی۔ تو جب اتنے بڑے سلطان کو، بادشاہ کو، اتنے اختیارات والے کو موت آنی ہے تو بچنا کسی نے بھی نہیں۔ موت ایسی حقیقت ہے کہ جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے جو جنات سال بھر ان کی وفات کے بعد بھی کام کرتے رہے، اس سے معلوم ہوا کہ جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ کسی صورت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد اس مشقت میں نہ پڑے رہتے۔ اللہ تعالیٰ خود اسی چیز کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ جنات غیب کو جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس ذلت والی تکلیف میں نہ پڑے رہتے۔ یعنی وہ جو کام کر رہے تھے، یہ مشقت والا کام، یہ ذلت والا، یہ تھکا دینے والا کام، یہ کبھی بھی نہ کرتے اگر وہ غیب جانتے ہوتے۔ عمومی تصور پایا جاتا تھا اس دور میں بھی کہ جنات غیب جانتے ہیں، جنات کے پاس غیب کی خبریں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انتقال کی ایسی کیفیت پیدا کر کے لوگوں پر آشکارا کر دیا کہ جنات ہرگز غیب نہیں جانتے۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کی ان کو خبر ہو چکی ہوتی، اور وہ کسی صورت بھی ان کے انتقال کے بعد کام نہ کرتے۔ تیسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اس کی تکمیل کروا دیجیو اور میری وفات کو دوسروں کی نظر سے اوجل رکھیو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا۔ اور تعمیر مکمل ہونے کے بعد، یعنی جو بنیادی ڈھانچہ تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مکمل کر لیا تھا۔ اس کی تکمیل کے بعد حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ
جو بھی بیت المقدس میں آئے اسے امن دیجیو، جو یہاں نماز پڑھے عبادت کرے اس کی عبادت قبول کیجیو، اور جو یہاں کے تجھ سے مانگے اس کی دعا رد نہ کریو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ تمام دعائیں بھی قبول فرمائی تھیں۔